شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد ظہر روشن و شفاف چہرے سے تشریف فرما ہو کر مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ بعد تراویح ہونے والے مدنی مذاکرے میں بوڑھے افراد کے درمیان مدنی کسوٹی کا سلسلہ ہوا۔ باپا جان کا جواب تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ۔ دوران مدنی مذاکرہ باپا جان نے مریض کی عیادت فرمائی اور دعائیں صحت کی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور نماز چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور نہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ان خیالات سے بچنا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں۔ مریض جو ہوتا ہے اس کو دوا تو اچھی نہیں لگتی، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں غذا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اسی پر آپ یعنی کہ غور فرمائیں اور ہر ایک اس پر غور کرے کہ ہمارا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا۔ ہم گناہوں کے مریض ہیں، اس لیے مطلب اس طرح کی کیفیت ہے کہ عبادت کو جی نہیں چاہتا۔ مچھر مار تیل جسم پر لگا کر مسجد میں جانا کیسا؟ مچھر مار تیل اگر واقعی خوشبودار ہے اور اس میں کوئی ایسی بدبو نہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو جائز ہے، اور اگر اس میں بدبو ہے تو ناجائز ہے مسجد میں آنا۔ اسی طرح منہ کی بدبو، پیاز کچی کھائی، آج کل یہ سموسوں میں اور کچی پیازیں بہت کھائی جاتی ہوں گی مسجدوں میں، یہ ناجائز ہے اگر کسی سموسے میں کچی پیاز ہو تو، کیونکہ وہ پوری تلتی نہیں ہے کچی پیاز، یہ قیمے کی مقدار بڑھانے کے لیے شاید ڈالتے ہیں، تو پیاز کچی ہوتی ہے۔ پھر چھولے، ان میں بھی کچی پیاز ڈالی جاتی ہے اور یہ مسجدوں میں آج کل افطار میں کھائی جاتی ہے۔ مسجدوں کی انتظامیہ اس پر توجہ فرمائے اور ایسی چیزیں مسجد میں آنے سے روکے کہ یہ مسجد میں بدبو ہوتی ہے، اس سے یہ مسجد میں لانا جبکہ اس کی بدبو ہو تو یہ ناجائز ہے۔ تو کچی پیاز کی بدبو ہوتی ہے، کھاتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے، منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ اب بدبو کی حالت میں مسجد میں کسی کا ہونا یہ حرام۔ جن کا بھی دانتوں میں ڈالنا ہے تو مسجد میں وہ ڈالے کہ جس کے دانتوں میں بدبو نہیں ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک میں کشمیر اور خیبر پختونخوا کچھ سال پہلے زلزلہ آیا تھا اور کافی مسلمان اس میں فوت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحمت نازل فرمائے جو دنیا سے رخصت ہوئے بیچارے، اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور جو بیچارے زخمی ہوئے، اپنے عزیزوں سے بچھڑے، ایسے بیچارے ہزاروں لاکھوں ہوں گے جو ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو پائے ہوں۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو نعم البدل عطا فرما دے اور ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اور اپنے پیارے حبیب کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرنیچر کا کام کرتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، اس کے بریک ذرائع بورے کے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، کیا وہ اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ برادہ جو ہوا میں اڑتا ہے اور وہ سانس میں چلا گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دھواں اگر چلا گیا، بلکہ آٹے کا اگر غبار اڑ رہا ہے وہ بھی اگر سانس میں چلا گیا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کب فرض ہوئے اور اس کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ روزے جو 10 شعبان المعظم سنہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے، اور غار حرا میں رمضان شریف کے جو دن گزارے تو دن کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھایا پیا نہیں اور رات کو ذکر الہی کیا۔ اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ادا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بصورت روزہ ہم پر فرض کیا۔ ہمارے ایک حلقہ نگراں ہیں محمد شاہد اتاری، ان کے بھائی ہیں محمد جاوید اتاری، تو بیچارے بہت بیمار ہیں، ان کے ہارٹ کا بھی پرابلم ہے اور یہ کہ اینجیوگرافی بھی ہو چکی ہے اور ڈائلیسس کی طرف ان کی کڈنی میں بھی پرابلم آ گیا ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ ان کی ڈائلیسس ہو رہی ہے۔ تو یہ کہ باپا آپ دعا کریں گے اور آپ کی نگاہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ یہ ہمارے حلقہ نگراں ہیں
شاہد بھائی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کرم فرمائے. ہمت رکھیے، صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا، اللہ کرم فرما دے گا. ہو سکے تو یاد آنے پر یا سلامو پڑھتے رہیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو. جی بابا، جی بابا، انشاءاللہ. مدنی کسوٹی 63 سال سے اوپر عمر ہو، کم از کم 1 سال ماہ رمضان یہاں اعتکاف میں ہوں عالم مدنی مرکز میں. جو وہ جشائے ہے وہ جانور ہے. لا پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ مسجد ہے؟ نعم. سبحان اللہ. وہ مسجد مدینے میں. لا. بابا آپ کی مرادی شے کیا پاکستان میں ہے؟ نعم. آپ کی مرادی شے فیضان مدینہ سے؟ جواب درست ہے.